یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ ناظرین اکرام، اس وقت ہم اعتراف کی زیارتوں کے لیے مدینے کے نکلے ہیں۔ جب اللہ کے رسول مباہلے کے لیے نکلے تو مولانا کے ساتھ سید ناصر حسن نقوی صاحب تمام رستے میں ہمیں نجران کے عیسائیوں نے جب مختلف مقامات کی زیارت کے بارے میں بتائیں گے۔ دیکھا تو جو سب سے بڑا ان کا پادری تھا، اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلنے کا اشارہ کر دیا تو پہاڑ ہل جائے گا، تو ان سے مناظرہ مباہلہ نہیں کرنا، ورنہ قیامت تک دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں، لیکن مسجد نیچے نہیں اتر پائیں گے، شاید مسجد بند ہے، تو تاریخ اس کی یہ بتا دی، اور وہاں کی جو دعا ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس وقت پڑھا دی جائے گی جب وہاں سے نہیں تھا تو دعا پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسجد مباہلہ کی دعا۔ اللہم انی اسألک صبر الشاکرین لکا وعمل الخائفین منکا ویقین العابدین لکا۔ اللہم انت العلی العظیم وانا عبدک البائس الفقیر، انت الغنی الحمید وانا عبد الذلیل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وامنن بغنائک علی فقری وبحلمک علی جہلی وبقوتک علی ضعفی یا قوی یا عزیز۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الاوصیاء المرضیین وقفنی ما اہمنی من امر الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں شکر گزاری کے صبر کا، تیرا خوف رکھنے والوں کے عمل کا، تیری بندگی کرنے والوں کے یقین کا۔ خدایا تیری ذات بہت بلند و باعظمت ہے، جبکہ میں انتہائی برا اور فقیر بندہ ہوں۔ خدایا تو بے نیاز ہے، لائق حمد ہے، جبکہ میں عبد ذلیل ہوں۔ خداوند محمد وآل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، اور اپنی بے نیازی سے میری غربت پر، اپنے علم سے میری جہالتوں پر، اور اپنی قوت و طاقت سے میری کمزوری پر احسان فرما۔ اے قوت و عزت والے خدایا محمد وآل محمد پر، خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور اوصیاء پر، رضایت یافتہ ہستیوں پر اپنی رحمت نازل فرما، اور دنیا اور آخرت کی میری مشکلات کو حل فرما۔ اے رحم کرنے والے میں سب سے زیادہ، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ یہ فائرنگ جو سامنے مسجد آ رہی ہے، دیکھیں گے جو سامنے بیٹھے ہیں وہ سامنے مسجد نظر آ رہی ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی جیسے ہم گاڑی گھمائیں گے تو ہمارے سیدھے ہاتھ میں آ جائے گی مسجد مباہلہ۔ یہ حالی یہاں پہ کام ہو رہا ہے تو اس لیے یہ رستے بند کیے ہوئے ہیں۔ بے شک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد حالی کا ویسے تو ویسے ہے، اصل یہاں پہ خیمہ تھا، خیمے کو ہٹا کر ترکیوں نے مسجد بنا دی۔ یہ الٹے ہاتھ میں ہم جیسے گھوم رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ میں آپ کو جو ہے مسجد نظر آ رہی ہے۔ ابھی جب بس گھومے گی تو مسجد مباہلہ۔ اس وقت ہم مسجد مباہلہ کی زیارت کرتے ہوئے ہم مڑ رہے ہیں۔ اب ادھر آئے گی سیدھے ہاتھ، اس کی بیک سائڈ میں نے ادھر دیکھے سیدھے ہاتھ۔ کہاں سے بس کنسٹرکشن ہو رہی ہے نا، یہ
वाली मस्जिद है? अच्छा, हाँ यहाँ कंस्ट्रक्शन जाओ। अरे भैया पर मोहम्मद अली मोहम्मद सलवात सल्ली अला मोहम्मद वाले बराए खुशनूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदर सलवात अभी नहीं पढ़। सही है, सही है। जी जी पहले ज़ियारत का बता दें उसके बाद पढ़ेंगे। हाँ हाँ सही सही है, करीब करीब है तो फिर सही है। बाद में हमारे पास टाइम नहीं है, आराम से हम पढ़ते हैं। बेशक। नाज़रीन इस वक्त हम एतराफ़ की तमाम ज़ियारतों के लिए निकले हैं। हमारे साथ मौलवी मौजूद हैं, मौलाना नासिर आसिफ वास्तवी साहब, जो कि मुसलसल हमारे ग्रुप में हमें तमाम चीज़ों से आगाह कर रहे हैं। और आज की तमाम एतराफ़ की ज़ियारतें हम तमाम ज़ायरीन के साथ करते हुए इंशाअल्लाह शाम को जाएंगे। आज इबादत तमाम देखने वाले नाज़रीन को मुबारकबाद इस खास दिन और इस खास शब की। परवरदिगार आलम से दुआ है कि ये सिलसिला ज़ियारत का इस तरह चलता रहे और हम बार बार हमें ज़ियारत नसीब होती रहे। आप देख रहे हैं कायम टीवी में मुखाबर रज़न, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। एतराफ़ की तमाम मदीने की ज़ियारतें करते हुए आज आप तमाम से करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये उल्टे हाथ में एक मस्जिद आ रही है जिसका नाम है मस्जिद सुखना। जब रसूल अलैहिस्सलाम और मौला अली ने यहाँ पे बैठ कर जो है बदर के लिए जा रहे थे, तो यहाँ से वो तीनों यहाँ पे बैठे थे, तो बोले या रसूलल्लाह आप चलते जाएं, हम आपके पीछे पीछे आ रहे। तो रसूल के साथ जो है मौला अली थे और सलमान अल फारसी थे और अबू ज़र अल गफ़ारी भी साथ। ये उल्टे हाथ वाली जो मस्जिद है, और ये सीधे हाथ में देखें, ये तुर्कियों की स्टेशन था। यानी तुर्किया से इस्तांबुल से यहाँ तक उनकी ट्रेन आती थी। अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ से 28 रजब जब इमाम हुसैन ने हाकिम मदीने को बोला था मुझे एक रात यहाँ पे गुजारने आए और सुबह जैसे हो जाएगी तो मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। तो यहाँ पे बीबी ज़हरा भी आई थी विदाई करने के लिए, बीबी सुगरा भी आई थी। तो बाबा मुझे क्यों अकेले यहाँ पे छोड़कर जा रहे हैं? तो यहाँ पे उनका हुक्म हुआ था, बेटी आपका अल्लाह का हुक्म है जो आपने यहाँ पे क़याम करना है। तो बोले अली असगर को मेरे पास छोड़कर चले जाए। बोले अल्लाह का हुक्म नहीं है मेरी बेटी, मगर असगर मेरे साथ जाएगा। क्यों? अल्लाह अकबर का जो मैं लोगों को मिंबर पे खड़ा कर नमाज अदा करवाता हूँ, तो ये अली असगर की वहाँ पे अजान शुरू होगी। तो बोले बाबा मुझे तो न छोड़ते जाए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बोले नहीं, अल्लाह का हुक्म है, आपने यहाँ पर रुकना है, अपनी दादी के साथ रुकना है।
اور بی بی سغرا یہاں پہ جب آتی تھی تو اپنے باپ کی یاد آتی تھی، اور علی اصغر کی اپنی ماں کی، پھپھیاں کی یہاں سے یاد آتی تھی۔ سلام کربلا کو جب چلے حضرات مدینے سے۔ ابھی یہاں پہ ہم نیچے اتریں گے، ٹھیک ہے، مگر جلدی جا کر ہم نے زیارت کرنی ہے، زیارت کر کر واپس آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت روئے لگا کر فاطمہ سغرا کو سینے سے۔ صلی علی محمد۔ ناظرین اکرام، یہ وہ مقام ہے جب 28 رجب کو مولا حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس مقام پر جناب صغرا امام حسین سے آخری الوداعی رخصت کے لیے آئی تھی، اور اس مقام پر کاروان روکا گیا تھا، اور بی بی رو رہی تھی کہ بابا مجھے ساتھ لے کے چلیں۔ دینا ہوتا ہے، نہیں اسٹارٹ نہیں کرنا، دھیان کرنا، پیچھے پولیس کہیں اسٹارٹ بالکل نہیں کرنا، اسپیکر نہیں لو گیا۔ ٹھیک ہے بولیں آپ۔ یہ 28 رجب یہاں پہ آ کر جو ہے امام حسین نے یہاں پہ آ کر قیام کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جب حاکم مدینہ کو بولا تھا ظالم کو مجھے ایک رات یہاں پہ گزارنا ہے، جیسے صبح ہو جائے گی تو میں یہاں سے روانہ ہوگا۔ تو یہاں پہ اپنے نانے کے شہر سے دیکھ کر جو ہے بول رہا تھا اپنے صحابیوں سے، جو یہ تو بتائیں عباس کب اس شہر کو دوبارہ دیکھوں گا؟ تو بولے یہ بھائی جان یہ آپ کی آخری زیارت ہوگی، کیوں ہم دوبارہ یہاں پہ واپس نہیں آئیں گے، کیوں ہمارے لیے یہ مدینہ ختم ہو جائے۔ تو ابھی آگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے امام زین العابدین کا مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اور جہاں سے گھر تھا ام البنین کا۔ جب مولا عباس کو بلایا گیا تھا، بیٹے عباس ادھر آ جانا، آپ کی امی آپ کو بلا رہی ہے۔ جب گئے تھے تو امی کے سامنے جا کر کھڑے تھے، تو بولے امی حکم کریں، بولے بیٹے آپ ان کے خادم رہ جائیں گے، آپ کے بھائی میں نے نہ بہن، ان کے آپ نوکر ہیں، اور آپ کے اوپر جو ہے آپ کے باپ نے ان کے بھروسے آپ کے اوپر چھوڑ دیا۔ اور یہاں سے جب اپنے ماں سے کمرے سے نکل کر جو ہے قافلے کو تیار کیا اور یہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب بی بی سغرا نے بولا تھا بابا مجھے اکیلا نہ چھوڑے، بولے اللہ کا حکم ہے میری بیٹی، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو آپ نے اپنی دادی کے پاس رہے۔ تو اس کی یہ کھڑکی بنی ہوئی ہے جہاں سے دیکھتی تھی، جہاں سے بیٹھ کر جو ہے اس طرف دیکھتی تھی جہاں پہ خیمے ہوتے تھے۔ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ سلام کربلا کو جب چلے حضرات مدینے سے، بہت روئے لگا کر فاطمہ صغرا کو سینے سے۔ سلامی کربلا کو پکارے الوداع فاطمہ صغرا خدا حافظ۔
ہمیں تم پھر نہ دیکھے گی یہ ہم سمجھے قرینے سے سلامی کربلا کو. ناظرین اکرام، یہ وہ مقام ہے جہاں محلہ بنی ہاشم میں امام حسین علیہ السلام کا گھر، اور اس گھر میں بی بی صغرا علیہ السلام اور بی بی ام البنین رہتی تھیں، اور آخری الوداعی کلام بھی اسی مقام پر روک کر کاروان کو کیا گیا جب 28 رجب کو. صلی علی محمد. یہ وہی مقام ہے کہ جہاں بی بی صغرا اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رویا کرتی تھیں. ہائے ہائے. جی بتائیے. ایک کنواں نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے جہاں پہ ایک چادر لگی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے؟ یہاں پہ اس زمانے میں مشق ہوتا تھا، جو اس وقت بالٹیاں نہیں ہوتی تھیں جیسے ابھی سہولت ہوتی ہے، بالٹیاں ہیں، جگہیں ہیں، بوتلیں بھرتے تھے. اس زمانے میں مشق ہوتا تھا. علی اصغر کا مشق ختم ہو گیا. علی اصغر کو زمین پہ رکھ کر بی بی جا کر اپنے شوہر سے اجازت مانگی تھی، امام سے مجھے اجازت دے دیں میں شہر سے جا کر پانی بھر کر لے آتی ہوں. تو واپس جب آئی تھی تو اجازت دے دیا تھا. جب واپس آئی تھی تو کیا دیکھ رہی تھی؟ مشق اٹھانے سے پہلے علی اصغر اپنی گھڑی مار رہا تھا تو پانی نکلتا. جو کربلا میں پانی نہیں دیا تھا، یہاں پہ اپنی کھڑی سے پانی نکلتا ہے. یہ ظلم کا انتہا ہے. اور جب قافلہ جب شام سے واپس آیا تھا تو آ کر یہاں پہ یہ کمرہ بنا ہوا ہے، اور امام میں سجاد یہاں پہ آ کر بیٹھے ہیں. سامنے جو ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہے. جب بشیر ابن اسلم کو بولا تھا جا کر شہر مدینہ کو بولیں جو قافلہ جو بچا ہوا ہے یہاں پہ آ کر روکو، تو بی بی اپنے نانے کا شہر ہے، وہ دیکھیں سامنے منارہ نظر آ رہا ہے آپ کو حرم کا. یہ اس وقت مکان نہیں تھے، میدان تھا. تو دیکھ کر بولی تھی بیٹے سجاد یہ کون سا شہر؟ تو امام سجاد نے بولا خودی اما یہ آپ کے نانے کا شہر. تو یہاں پہ مصرع پڑھا گیا تھا یا جدی لا تستقبلی لا لا بنی نا ولا بنی. جب ہم یہاں سے گئے تھے تو امام حسین ساتھ تھے، علی اصغر بھی ساتھ تھے، تو عباس بھی ساتھ تھے. جب ہم وہاں پہ آئے تو قیدی بن کر یہاں پہ آئے. تو 3 دن کے بعد یہاں پہ محمد حنفی آیا تھا. جب آ کر جو ہے تو دیکھ کر امام سجاد کو بولا تھا السلام علیکم یا سیف العمر. تو اٹھ کر بولا تھا وعلیکم السلام چاچا. بولے مجھے چاچا بول رہا ہے، میری حالی داڑھی جو ہے کالی سیاہ ہے، تو تمہاری سفید بال ہو گئے ہیں، بال سر کے داڑھی سب سفید ہو گئے ہیں، تو مجھے کیسے آپ چاچا بولے؟ بولے چاچا پہچانو میں ابن الحسین اور سجاد. تو آ کر جیسے گلے سے مل کر جو ہے مل رہا تھا کہ ان کی آہ نکلی تو گر گئے امام سجاد. تو بولے بیٹے مجھ سے حالی تک آپ ناراض ہیں؟ بولے چاچا میں ناراض نہیں ہوں، مگر جہاں پہ جب ظالم نے مارا تھا جیسے آپ کے ہاتھ پڑتے جاتے تو وہ زخم میرے تازے ہو جاتے. تو جیسے بیٹھا تھا نیچے سے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تھا اس کی آہ نکلی. بولے بیٹے حالی تک مجھ سے نہیں لگا؟ بولے نہیں چاچا میرا سر بھی پھڑا ہوا ہے. سلوات پڑھیں اور
نہ کرنا یاد بھی ہم کو، سمجھنا مر گئے بابا، مٹا دینا ہمارا نام بھی دل کے نگینے سے سلامی، کربلا کو جب چلے حضرات مدینے سے، بہت روئے لگا کر فاطمہ صغرا کو، سینے سے سلامی، کربلا۔ ناظرین اکرام، آپ یہ گھر دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کی زیارت کی، یہ وہی مقام ہے جہاں بی بی صغرا نے 28 رجب کو مولا حسین علیہ السلام کو روک کر بات کی تھی کہ بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلے کربلا، اور بی بی ام البنین نے بھی اسی مقام پر مولا عباس سے کہا تھا کہ تم جب تک رہو تم آقا کہنا، بھائی نہ کہنا۔ یہ وہی در ہے، یہ وہی جگہ ہے جس گھر میں محلہ بنی ہاشم کے تمام لوگ رہا کر آپ نے زیارت کی نیابت پہ ہم تمام زیارتیں، تمام محرومین کی نیابت پہ تمام زیارتیں بجا لائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ